والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب سالانہ 10 روزہ عشرۂ محرم الحرام شریف میں ہونے والے ان خوبصورت پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں، اور بالخصوص آج کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کی اہل بیت اور آپ کے جتنے بھی جانثار صحابہ ہیں، ان سب کی عزتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات جن دیوانوں نے تعاون فرمایا اور جتنے تشریف لائے، اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو جب میری ذات پر درود پڑھا کرو تو کٹا ہوا درود نہ پڑھا کرو۔ تو پوچھا گیا حضور یہ کٹا ہوا درود کون سا ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ درود ہوتا ہے جس میں میری ذات پر تو درود پڑھا جائے لیکن میری آل کا نام نہ لیا جائے، تو وہ کٹا ہوا درود ہوتا ہے۔ تو جب بھی درود پاک یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ چھوٹا سا درود پاک ہے لفظوں کے اعتبار سے، اگر اسے بھی پڑھا جائے تو علماء فرماتے ہیں بیچ میں لفظ وآلہ اس کا اضافہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، جو درود پاک اتنی محبت اور کثرت اور شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے یا بھول جائے، تو فرمایا اللہ اس درود پاک کی برکت سے بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجیے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے۔ چونکہ لفظ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ عربی کے اندر کوئی بھی لفظ ہے نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ جو لفظ نبی ہے، آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا۔ اور ویسے بھی یہ یاد رکھ لیں، غیب کا ہونا یہ خاصہ نبوت میں سے ہے۔ ہاں، یہ اہل سنت کے نزدیک بات ہے، خاصہ نبوت میں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر نبی پاک کو ایسی غیب کی خبروں کا علم نہ ہو تو وہ جو جتنے کافر ہوتے ہیں ان کے سامنے پھر کچھ ایسی باتیں کر نہیں سکیں گے جن کی وجہ سے ان کے ذہن جواب دے جائیں۔ غیب کی ایک ایسی خبر ہوتی ہے کہ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے لیکن وہ ایک مرتبہ چونک جاتا ہے، یار یہ بات کا ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ آج کل کا کوئی چھوٹا موٹا ڈبا پیر کوئی تکا لگا دے، اس کا صحیح ہو جائے تو اسی سارے وہ مرید ہو جانے ہیں، یار انہیں بڑی ٹاپ دی گل سنا چھڑی ہے، یہ تو کسی نو نہیں سی پتا تے اینو پتا لگ گیا ہے، ایسے ہی نا۔ تو جب اللہ کا نبی یہ بتاتا ہے تو کافروں پر بھی اثر ہوتا ہے اس کا، اور پھر کئی اس معجزہ کو دیکھ کر کے یہ بات سچی ہے تو وہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر فرمایا، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور جتنی ایمان والوں کی عورتیں ہیں ان سب کو، کیا فرما دیجئے کہ جب بھی لوگوں کے سامنے آئیں، تمہارے سامنے مرد حضرات ہوں، تو فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنا جو دوپٹہ ہے اس کے ساتھ ذرا اپنے منہ کا پردہ کر لیا کریں۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ یہاں سے ایک بات یہ واضح ہوئی، آپ جتنے حضرات پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، کہ یہ جو پردہ ہوتا ہے اس میں چہرے کا پردہ بھی مطلوب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عورت کو چاہیے کہ وہ چہرے کا بھی پردہ کرے۔
اب ہمارے یہاں بسا اوقات کئی لوگ ایسی بات پھیلاتے ہیں کہ نہیں جی چہرے کا پردہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹی ویوں پر بیٹھنے والے بیچارے نا یہ کہتے, اور بتائے گا وہ دل دا پردہ ہوندا ہے. میرے پیر و مرشد حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل والے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار دل کے پردے کی کوئی دکان ہمیں بھی دکھاؤ, ہم بھی دیکھیں کہ دل کا برقع کیسا ہوتا ہے, جو دل کو پردہ کروانا ہے اس کی چادر کیسی ہے, کپڑے کیسے ہیں. تو پھر وہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں. تو پھر آپ فرماتے ہیں بھیا دل کا پردہ نہیں ہوتا, اصل جو پردہ ہوتا ہے وہ ظاہر کا ہوتا ہے. بات جب بندہ ظاہر میں پردہ کر لے تو باطن کو اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی رحمت کے ساتھ کامل شرم و حیا عطا فرما دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے چہرہ دیکھیں گے تو چہرہ دیکھنے کے ساتھ تو پھر جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے, تو نفس بہکتا ہے. تو اسی واسطے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن, جن کی وجہ سے ہم بریلوی ہیں ہم سنی, لیکن انہوں نے ہمارا ایمان بچایا, ہمیں پہچان کروائی اپنے پرائے کی. تو وہ جب چھوٹی عمر میں تھے, توجہ ہے جی حضرات آپ کی, اعلیٰ حضرت ابھی چھوٹی عمر میں تھے. اور کتنی چھوٹی, جب بچہ عمومی طور پر نکر پہنتا ہے, بالکل چھوٹی عمر کی توتلی زبان بولتے ہیں آپ نا گلی سے باہر کھڑے ہیں تو کچھ چند ایک بازاری عورتوں کا گزر ہوا. جب وہ گزری نا تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, چھوٹی سی عمر ہے آپ کی, اتنا شعور ہے لیکن عمر چھوٹی ہے. آپ نے جب ان عورتوں کو دیکھا کہ وہ بے پردہ اپنے مزاج کے ساتھ آ رہی ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے نا نکر کوئی نہیں پہنی ہوئی تھی, عمر بالکل تھوڑی تھی, تو آپ نے سامنے والا پلو اٹھا کے تو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا. جب اپنی آنکھوں پر رکھا تو کیا ہوا, وہ عورتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑی حیران ہوئی اور ساتھ مسکرانے لگی اور کہنے لگی اے چھوٹے میاں تم نے کیا کیا, جو چھپانے والی چیز تھی وہ ظاہر کر دی اور آنکھوں کے اوپر تم نے یہ کپڑا رکھ لیا. اب بات بڑی سننے والی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو حکیمانہ جواب دیا وہ یہ تھا, فرمایا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, اگرچہ میں چھوٹا ہوں لیکن بات بڑی ہے ہماری. فرمایا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ پہلے ایسا منظر وہ آنکھ دیکھتی ہے اور پھر دل اس میں خیال پیدا ہوتا ہے اور پھر بندے کا نفس بہکتا ہے اور بندہ گناہ کے لیے تیار ہوتا ہے. میں تم جیسی بے پردہ عورتوں کو نہ دیکھوں گا, نہ دل میں خیال آئے گا, نہ گناہ کی طرف راغب ہوں گا. اب یہ بچہ چھوٹا لیکن دیکھو جواب کیسا پیارا اور حسین دے رہا ہے. اس کا کیا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پردہ ہوتا ہے یہ اسلام میں مطلوب ہے کہ چہرے اور جسم کا پردہ کیا جائے, تاکہ انسان کی طبیعت میں جو ایک ہیجان اور ہلچل کی کیفیت ہوتی ہے وہ پیدا نہ ہونے پائے, اور جتنے فسادات کا دروازہ ہے وہ یہیں پر بند ہو جائے. اب یہ تھا ایک مسئلہ. اب دوسرا مسئلہ سنیے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا, لیکن کس کو, یہ موبائل سے نکلیں گے تھوڑا, اگر ناراض نہ ہو تو جیب میں ڈال لیجئے, جیب میں, یہ آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا, ناراض نہ ہوں تو توجہ میری طرف فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو, بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھیں تو تعداد 11 تھی, 9 بیک وقت نبی پاک علیہ السلام کے پاس رہی ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بیویاں, اور ان کی شان کیا ہے. فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, فرمایا یہ جو نبی کی بیویاں ہیں ایمان والو یہ تمہاری مائیں ہیں. سمجھ آئی. اور میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, اللہ کر کے آپ سمجھے, اور آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, اور وہ یہ ہے, وہ پتہ کیسی مائیں ہیں, ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں. ایسی مائیں ہیں کہ ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں, یعنی یہ ان کا مقام اور رتبہ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا, اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا جب آقا کریم علیہ السلام پردہ فرما جائیں, لا تنکحوا بعدہ ازواجہ ابدا, فرمایا ان کے بعد کوئی بندہ محبوب پاک علیہ السلام کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ 2 وجوہات. پہلی وجہ کہ وہ نبی کی بیوی ہے اور نبی کی بیوی کو ماں کہا گیا, اور ماں سے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا. آواز کمزوروں والی ہے آپ کی, آواز مزے والی نہیں آئی ہے. ماں سے بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا تو لہٰذا نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات توجہ طلب ہے, اور وہ کیا ہے بھائی, شادی آگے وہ عورت کر سکتی ہے, یہ میں نہ بھی کہوں تو آپ بول لیں گے مجھے پتا ہے, شادی آگے وہ عورت کر سکتی ہے جے دے سر دا سائیں مر جاوے تے ساڈے نبی نے تو فقط موت دا مزہ چکھیا ہے, میرا نبی کل بھی زندہ سی, میرا نبی آج بھی زندہ. سمجھ آ رہی نا میری بات کی. یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے یہ شہدائے کرب و بلا کا مہینہ ہے, یہ محرم شریف کا مہینہ ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, آپ کربلا میں شہید ہوئے نا, آپ کے ساتھ 71 رفقا آپ کے شہید ہوئے نا.
آپ بتائیے شہید زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے نا. اور ہم آج تک امام پاک کو زندہ مانتے ہیں نا. اچھا بھائی آپ مجھے ایک بات بتلائیں, یہ امام صاحب ہیں اور شہید ہیں اور زندہ ہیں کون؟ میرے نبی کے نواسے. بھائی جس نبی کا نواسا زندہ ہے اس نواسے کا نانا کیوں نہیں زندہ ہے؟ یہ بات سمجھنی چاہیے. اور پھر دوسری بات, بھائی شہید کا رتبہ کم ہوتا ہے اور نبی کا زیادہ ہوتا ہے. اور میرے عزیز بھائی, جب کم رتبے والے کو رب نے نہیں مرنے دیا تو جس کا رتبہ سب نبیوں سے زیادہ ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ عقیدے کو بھی ساتھ ساتھ آپ پرکھا کریں اور سمجھا کریں کہ اصل حقائق کیا ہیں. تو شہید زندہ ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک کی بیویوں سے کوئی بندہ نکاح کر سکتا نہیں, یہ قرآن مجید نے بیان فرما دیا. اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے, نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو مبارک بیویاں ہیں ان کے بعد آپ کی بیٹیوں کا ذکر ہے, اور لفظ کیا ہے؟ وَبَنَاتِكَ. نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو معلوم ہے, لیکن یہ ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی ٹوٹل اولاد کی تعداد ہے 7. کتنی اولاد ہے آپ کی؟ 7, جس میں 4 نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی تعداد ہے. اچھا, یہ 1400 سال سے امت کے اندر جتنے علماء گزرے ان سب نے جب قلم اٹھایا تو سب نے یہی لکھا کہ نبی پاک کے بیٹیوں کی اور بیٹوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ 7. اچھا وہ کون ہے؟ 4 اس میں مبارک بیٹیاں ہیں اور 3 مبارک بیٹے ہیں. یاد رکھ لیجیے, آقا کریم علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اب یہ جو 4 بیٹیاں ہیں ان کا نام کیا ہے اور ان کی ہسٹری کیا ہے, یہ آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے عرض کروں. اب سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 4 بیٹیاں ہیں, یہ چاروں کی چاروں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے پیدا ہوئی. پہلی بات. دوسری بات, آپ کے 2 بیٹے حضرت سیدنا طیب طاہر جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے اور حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی, یہ دونوں شہزادے یہ بھی حضرت اماں خدیجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اچھا یہ ہو گیا ٹوٹل 6. 7واں بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی تھی, ان سے پیدا ہوئے اور ان کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا. آپ یہاں ایک بات سنیں, آپ کو لطف آئے گا. نبی پاک علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے تھے, اور وجہ کیا تھی؟ آقا کریم علیہ السلام کے بیٹے اگر جوان ہوتے نا تو 2 صورتیں تھی, یا نبی بنتے یا نہ بنتے. اگر بنتے تو ختم نبوت کا تاج آگے جاتا, چونکہ اللہ نے آخری نبی تو اپنے حبیب کو بنایا. اگر میرے نبی کا بیٹا بڑا ہوتا اور نبی بن جاتا تو وہ ختم نبوت کا تاج آگے جاتا. اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا. توجہ نہیں فرما رہے. اچھا اگر بڑے ہوتے بیٹے اور نبوت نہ ملتی تو یہ شان میں کمی تھی. وہ کیسے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے جب بڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرتا تھا. ہمارے نبی تو صرف نبی نہیں, اللہ کے محبوب بھی ہیں. اگر محبوب کا بیٹا بڑا ہو جائے اور نبی نہ بنے تو یہ شان میں کمی تھی. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے نہ نبوت آگے جانے دینی ہے نہ تمہاری شان میں کمی ہونے دینی ہے. نبی پاک کے بیٹوں کو چھوٹی عمر میں اپنے پاس بلا لیا. اب سمجھ آئی مسئلہ کی آپ حضرات کو؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے بیٹے بڑے کیوں نہیں ہوئے. مسئلہ ختم نبوت کا تھا اور مسئلہ شان مصطفیٰ کا تھا. اچھا یہ 2 باتیں بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئیں تو اگر جاگیں تو تیسری بات بھی سنا دوں آپ حضرات کو. نبی پاک علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے اور بڑے بیٹے جن کا نام ہے حضرت قاسم, اسی وجہ سے نبی پاک کی کنیت ہے ابو القاسم, قاسم کے باپ. یہ نبی پاک علیہ السلام کی کنیت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے میرے علاوہ میری امت میں کوئی بندہ اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے, یہ منع کیا گیا. یہ حضور کی خصوصیت ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ حضرت قاسم جب پیدا ہوئے تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے ایک بات کہی تھی, اور یہ بات ہو سکتا ہے اہل علم کو پتا ہو لیکن آپ عوام کئی پہلی مرتبہ سنیں گے. اب بات یہ ہوئی کہ جب یہ پیدا ہوئے نا اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت, بیٹا ادھر دیکھیں میری طرف, حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا. اچھا یہاں پر ایک میں بات مینشن کرتا چلا جاؤں, یہ اس وقت کی بات تھی جب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. ابھی اعلان نبوت یہ تب کی بات ہے. اچھا یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں نا تو فیضان خدیجۃ الکبریٰ نامی کتاب ہے, دعوت اسلامی کی چھپی ہوئی, دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی چھپی کتاب اس میں. اور آپ گوگل سرچر ہے, آپ گوگل پر اس کتاب کا نام لکھ کے PDF میں لا کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ روایت اس میں موجود ہے اور حوالوں کے ساتھ موجود ہے.
اب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کچی نہیں، بات بڑی سننے والی ہے. حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ جب آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ فوت ہو گئے تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے نبی پاک سے کہا، کہنے لگی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرے دل میں اس کا بڑا دکھ ہے، میرا جی چاہتا تھا. توجہ فرمائیے گا ذرا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھنا ہے. میرا جی چاہتا تھا کہ یہ میرا بیٹا زندہ رہتا، میری گود میں رہتا، میں دودھ پلاتی، میں ابھی صحت مند بھی ہوں، میں پلا سکتی ہوں، میرے پاس طاقت ہے، جسمانی طور پر جو طاقت ہوتی ہے. آپ نے جب یہ بات کہی نا تو نبی پاک علیہ السلام حضرت اماں خدیجہ کے پاس بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا اے خدیجہ یہ ہے ویسے اللہ کی رضا. اب دیکھو اعلان نبوت نہیں ہوا، اے گل ہے جڑی سمجھن والی ہے. فرمایا یہ ہے اللہ کی رضا اور ہمیں صبر کرنا چاہیے، مگر اگر تو چاہے تو اس کو زندہ کروں ابھی. ہائے 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 ہائے، اگر تو چاہے تو اس کی آوازیں سن لے، زندہ کر دوں. تو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حضور اکرم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا فوراً اور پتہ کیا کہا؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس رضا میں راضی ہیں تو میں بھی اس رضا میں راضی ہوں. کیونکہ میرے نبی جو کہتے تھے حضرت اماں خدیجہ وہی فرمایا کرتی تھی. اور اسی واسطے حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ نے ایک مرتبہ کہا حضور جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو آپ حضرت اماں خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں. یہ رشک کی وجہ سے تھا کہ وہ پوچھتی کہ اتنا یاد کرتی ہیں، جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو آپ یاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے خدیجہ اے عائشہ میں کیوں نہ یاد کروں، یاد اس لیے کر رہا ہوں اللہ نے ساری اولاد مجھے خدیجہ سے عطا فرمائی ہے.